جنرل ضیاء دے دور میں پڑھیا تے ہزار میں ویکھا تو کوئی نہیں. جنرل ضیاء دے دور دے اندر میں سنیا کہ جناب وہ تھوڑا جہا ڈنڈا چکیا سی تے مسیتی بھر گئے سن. حضرت صاحب اگر وزیر اعظم چاہے تو لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا. آپ جا کے تلاش کریں کتنے مسلمان ہیں کتنے منافق ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو سمجھ جاؤ بندہ منافق ہے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کری جس میں حسین و حسن پھول. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی. مجھے خبر کیا تھی رکوع کی مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں. اللہ تعالیٰ کی بے پہ حمد اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد بزرگ و دوستوں سامعین ذی احتشام اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور ابھی ماہ شوال المکرم چل رہا ہے. یہ مہینے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے ہیں. ہوتا یہ ہے جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ہمارے مسلمان ماہ رمضان میں تو بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں مسجد میں اور جیسے ماہ شوال شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بالکل خالی ہو جاتی ہیں. جیسے آج کل رواج ہے نا کہ لوگ جلسوں پہ کرائے کے لوگ بلاتے ہیں کرائے کے لوگ پھر وہ اپنا کام پورا کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہی صورت حال ہے مسجدوں کی کہ مسلمان رمضان میں تو کثرت کے ساتھ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں خیرات کرتے ہیں لیکن جیسے ہی عید کی نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سال کا پورا کوٹا پورا کر لیا اب نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت ہے. بس یہ ہے کہ 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ لیں گے اللہ اللہ خیر وسلم. یہ مسلمانوں کی صورت حال ہے جو کہ بڑی نازک صورت حال ہے. ایک کافر نے تبصرہ کیا مسلمانوں کی حالت کے اوپر. کافر کہتا ہے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز پہ جمعے جتنی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی فجر کی نماز پہ جمعے جتنی تعداد ہو گئی تو اس دن اسلام غالب آ جائے گا. اس دن اسلام پوری دنیا پہ راج کرے گا. پھر کسی کافر کا نظام نہیں ہوگا پھر نظام اللہ کا نظام ہوگا اس کے دین کا. یہ سارے معاملات نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کے حوالے سے بڑی تربیت فرمائی اور بڑی رغبت فرمائی ہے. آپ اندازہ کریں جب ہمارا نبی پاک علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام جب آپ تشریف لے کے آئے مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف کی طرف تو آپ نے آ کے پہلے قباء کے مقام پہ پڑاؤ کیا. آج وہاں پہ مسجد موجود ہے. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے جمعہ کے دن وہاں سے سفر شروع کیا قباء سے. جب آپ مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو راستے میں جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر وہاں پہ مسجد جمعہ بنا دی. جو لوگ آج بھی جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے وہ جانتے ہیں مسجد قباء بھی ہے مسجد جمعہ بھی ہے. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام جب مسجد نبی شریف میں پہنچے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف بنائی. یعنی حضور علیہ السلام جہاں بھی جاتے سب سے پہلے مسجد بناتے. اتنی رغبت تھی مسجد کی. اور ہمارے بزرگ دیکھ لیں آپ دادا صاحب آئے لاہور میں سب سے پہلے مسجد بنائی. اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے ہندوستان میں مسجد بنائی. ہمارے پیر مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دادا صاحب سے تھوڑا سا آگے وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے. حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گوڑا شریف میں آئے پہلے آ کے مسجد بنائی ہے. تو مسلمانوں کا وتیرہ کیا تھا مسجد بنانا. جو بھی کام ہے مسجد میں ہوں گے بھی سارے. کسی کا مشورہ ہونا ہے تو وہ بھی مسجد میں ہوگا. جمعہ کی نماز پڑھنی تو وہ بھی مسجد میں. کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو مسجد میں. حضرت سلمان فارسی کو کسی بندے نے کہا کہ اے سلمان
تمہارے تو ماں باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تم تو فارس سے آئے ہو۔ کسی نے تانا مارا، کسی مسلمان نے، تو حضرت سلمان فارسی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے روتے ہوئے، آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے تو مینوں تانا مار دینے کہ تیرے ماپے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے پھر مسجد نبی شریف میں ممبر سجایا اور نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خبردار، تم سلمان کو تانا مارتے ہو کہ اس کے ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو سلمان وہ بندہ ہے کہ جس کے بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا جس کی ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے، اور جس کے باپ کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو مسجد ہر کام کے لیے مسجد، حضور کسی کو حق دلا رہے تو مسجد میں ہے، کسی کا کوئی فیصلہ فرما رہے تو حضور مسجد میں ہے، کوئی جنگ نبی پاک علیہ السلام کوئی جنگ کے لیے تیاری فرما رہے تو مسجد میں ہے۔ تو مسجد کی تو اہمیت تھی، لیکن آج مسلمانوں کے پاس وہ اہمیت نہ رہی۔ انگریز کامیاب ہو گیا، انگریز نے سینما تو سجا دیے، کلب سجا دیے، کنجر خانے بنوا دیے انگریز نے، لیکن اس نے مسجدیں ویران کروا دی۔ اللہ اللہ، یہ وجہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں، اس سرزمین کے اوپر جو اللہ کو جگہ پسند ہے نا، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے چیز بری لگتی ہے اس سرزمین پر اسواقها، وہ بازار ہیں۔ بازار ہمارے ہاں بھرے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی چکر لگایا ہو نا ہیر کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر کیسا ماحول ہوتا ہے، مطلب اتنی وہاں بھری ہوئی ہے جناب، تھوڑے سے تھوڑا بازار ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، اور جب قرب قیامت اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل فرمائے گا، ہر چیز فنا ملی میٹ ہو جائے گی، کل من علیہا فان، لیکن اللہ تعالیٰ مسجدوں کو فنا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو نور کا لباس پہنا کے ایسے جنت کی طرف اٹھا لے گا۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن مسجدیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اٹھا لے گا۔ اس مقدس مقامات ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائے، اس کے گناہ مٹ جائیں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ ایک نماز پڑھ کے آئے اور دوسری نماز کا انتظار کرے کہ کتوں نہ اذان ہوئے تو میں پھر جا کے مسجد کی نماز پڑھا۔ مولا علی نے فرمایا جس بندے کی یہ کیفیت ہونا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے لوگ اذان سن کے آوازار ہو جاتے ہیں، بیزاری ہوتی ہے بیزاری۔ ایسے میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اذان ہوتی ہے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال کے مسجد میں بڑے بڑے بہترین قلیم بھی بچھا دیتے ہیں، بڑے بڑے فانوس بھی لگا دیتے ہیں، سجا بھی دیتے ہیں، اور بیچارے ماڑے موٹے سنی مسلمان اگر 12 ربیع الاول شریف آ جائے تو تھوڑی سی جھنجھا بھی لگا دیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اقبال کہتے ہیں ایک تو وہ نا جو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، اور دوسرے وہ مسلمان جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، ان کی توجہ کسی اور پاسے ہوتی ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجاز ہی نہ رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے تو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے نا مسجد میں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے جلووں کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ آج کے مسلمان بیچارہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے معاملات کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ، اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ہماری نماز کہاں ہوتی ہے، ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے جو مبغوض چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ بازار ہیں، دنیا کے بازار ہیں۔ آج ہم نے بازاروں کو آباد کیا ہوا ہے اور مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب ذلت ہی اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذلت ہی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جناب وزیر اعظم ہاؤس میں بن گیا، وائٹ ہاؤس میں بن گیا، سوم اسمبلی، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، فلانے اسمبلی، فلانے اسمبلی، حالانکہ حضور کے دور میں ہر چیز مسجد نبی شریف تھی۔ نبی علیہ السلام وہیں پہ بیٹھ کے درس دیتے، وہیں سے جناب جنرل کرنل پیدا ہوتے، وہیں سے بریگیڈیئر پیدا ہوتے، وہیں سے جناب آرمی چیف پیدا ہوتے، تو ہر چیز تو مسجد میں تھی نا۔ اور حضور اعتکاف فرماتے تو مسجد میں فرماتے،
نبی علیہ السلام جہاں پہ تشریف لے گئے سب سے پہلے جا کے مسجد بنائی تاکہ مسلمان انسان بن جائے، انسان کہ تمہارے سارے کام مسجد میں ہوگے۔ اگر تم کوئی مرد قلندر تم نے پیدا کرنا ہے تو مسجد میں ہوگا، نہ کہ وائٹ ہاؤس میں ہوگا، نہ کہ پنجاب اسمبلی میں ہوگا، نہ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی شے ہی نہیں تھی، جو بھی معاملات ہیں آج یہی تو وجہ ہے نا۔ ہاں انگریز نے ہر چیز علیحدہ کر دی۔ انگریز نے وزیر اعظم ہاؤس بنایا، ہمارے مسلمانوں نے بھی بنا لیا۔ اس نے وائٹ ہاؤس بنایا، ہمارے مسلمانوں نے بھی بنا لیا۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس تو مسجدیں ہیں۔ کوئی حضرت خالد اگر تیار ہوئے تو مسجد نبی شریف میں تیار ہوئے، حضرت صدیق اکبر تیار ہوئے تو مسجد نبی شریف میں تیار ہوئے، نہ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تیار ہوئے۔ کاش کہ اگر یہ معاملات آج بھی حل ہو جائیں۔ میں تو اکثر چیختا رہتا ہوں، صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں جو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا وہی وزیر اعظم ہوتا تھا، وہی صدر ہوتا تھا۔ آج ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ جو سب سے غلیظ ترین انسان ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اللہ اور آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن فی المسجد کا سمک فی الماء والمنافق فی المسجد کا طیر فی القفص۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، یعنی مچھلی کی جان پانی کے اندر ہے اور مومن کی جان مسجد کے اندر ہے، مومن کی۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا والمنافق فی المسجد کا طیر فی القفص۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ منافق ہے نا، منافق، وہ مسجد میں آ کے ایسے پھنس جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھنس جاتا ہے۔ پرندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ کھلے اور میں دوڑ جاؤں۔ آج مسلمان کی بھی یہی کوشش ہے، سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فرض پڑھے جمعہ کے دوڑ گیا، ایسا لگتا ہے کہ جب کسی نے ہمارے یہاں جو چونکہ دیہات ہے نا یہاں پہ، تو لوگ سنڈے کو رسا ڈال کے رکھتے ہیں اور جیسے وہ رسا کھولتے تو سنڈا جناب بہہ جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے۔ نماز پڑھ کے ایسے نکلیں گے جناب، ایسے محسوس ہوگا کہ کسی نے ان کو رسوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا اور یہ جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ شادی کے لیے 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے کھانے کے لیے، ولیمے کے لیے، لیکن 5 منٹ درود و سلام کے لیے نکالیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے۔ مخصوص لوگ ہیں بیچارے جو نبی علیہ السلام کی ذات میں درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے جمعہ کے بعد، 10-12 لوگ ہی ہوتے ہیں درود پڑھنے کا، ان کے پاس ٹائم ہے، باقی بھی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بھئی یہ حضور کا فرمان تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی جان ہی مسجد کے اندر ہے۔ اور یہ جو منافق تھے نا، منافق یہ عشاء کی اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو سمجھ جاؤ بندہ منافق ہے۔ حضرت صاحب کسوٹی تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا، آپ جا کے تلاش کریں کتنے مسلمان ہیں کتنے منافق ہیں۔ امام بیچارہ پھنسا ہوتا ہے، امام کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر امام کی ڈیوٹی نہ ہو تو امام ہی نماز نہ پڑھے۔ مطلب جو ابھی ہمارے ہاں صورتحال چل رہی ہے، ابھی میں گھر پہ گیا ہوا تھا، کافی سارے میرے دوست تھے مولوی، کچھ ہوتے ہیں مولوی، کچھ ہوتے ہیں مشٹنڈے، تو ان کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ وہ خدا دے بندے نماز اتنے تو تسی 5 وقت جناب ٹکرا مار دیو، ایتھے تھوڑے کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ وہ کار سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئی گیا، ان کی کری دسو کوئی بات پڑھ لیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق ایسے ہوتا ہے پنجرے میں، اللہ اللہ، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر پھنسا ہوتا ہے نا، منافق ایسے مسجد میں ہوتا ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من غدا الی المسجد رواحن، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر کھانے تیار فرماتا ہے، جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغات میں جاؤ نا، وہاں پہ جا کے کچھ پھل بھی چن لیا کرو، پھل۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ باغات کون سے ہیں جنت کے اور پھل کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو ایسے ہی سمجھو کہ تم جنت کے باغات میں گئے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ جا کے تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا کہ گویا کہ مسجد جنت کے باغات ہے اور یہ تسبیح اس کا پھول ہے، جنت کے پھل ہے۔ فرمایا جنت میں جا کے یہ پڑھا کرو۔ لیکن آج ہمیں گپ شپ سے فرصت ملے تو یہ تسبیح پڑھے نا، گپ شپ کا ٹائم ہی جناب اتنے نماز سلام پھر کے بابے بہ جاتے اکٹھے ہو کے جناب گپ شپ ہو رہی ہے، تیری کڑک بڑی گئی ہے، تیرا پتر کی کر رہا ہے، وہ خدا کی مدد تسبیح پڑھ۔ ساڑھے بابے کو ایک تسبیح نہیں پڑھی جانی، ایک تسبیح گپا تسی سن لو، 3 گھنٹے جناب گپا کری جان کے تسبیح پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں ہونا۔ وہ خدا کے بندو، نبی علیہ السلام نے ہر چیز کی تربیت فرمائی، تو مسجد میں جا کے کیا کرو گے یہ سارے معاملات۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا جنبوا صبیانکم ومجانینکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں جو بچے ہیں ناسمجھ بچے ہیں جن کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آ کے پیشاب کر دیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بچوں کو مسجد سے دور رکھو، ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آؤ۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پاگل ہے، پاگل جس کی عقل سلامت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو بھی مسجد سے دور رکھو، کیونکہ یہ لوگ آ کے مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تو جو نمازی بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے خشوع و خضوع میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو بالکل بے سمجھ بچے ہیں جو مسجد میں آ کے پیشاب کر دیں گے، یا اسی طریقے سے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جن کی عقل تمام نہیں ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ البتہ یہ کہ جو بچے سمجھدار ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو 7 سال کے 8 سال کے بالکل سمجھدار ہیں، صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نماز اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کر لے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ کھڑے رہیں، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسجد میں حکم ہے نا بچوں کو نہ لے کے آنے کا، یہ ان بچوں کا حکم ہے کہ جو بچے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیں گے، مسجد کے ماحول کو خراب کریں گے، وگرنہ جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں اچھے طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاں پہ مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من بنى للہ مسجد بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے محل کو تیار فرمائے گا۔ اور ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، میں آپ کو سنا دوں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں خلیفہ عباسی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو میری سلطنت سے باہر نہیں نکلی تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو 15 منٹ میں اگر پاکستان سے باہر نہیں گئی تجھے طلاق ہے، تو بھی 15 منٹ سے پہلے وہ کیسے باہر نکلے گی پاکستان سے؟ یہی صورتحال تھی وہ جو اس کے اندر تھا بغداد کے اندر خلیفہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جہاں تک میری بادشاہت ہے اگر تو اس سلطنت سے باہر نہ نکلی شام سے پہلے تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ کہاں بغداد سے لے کر کابل تک، بغداد سے لے بخارا تک، اتنی بڑی سلطنت تھی اس نام مراد کی خلیفہ کی۔ بیچاری وہ بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ عام گھر کی بات تو نہیں تھی، خلیفے کے گھر کی بات تھی۔ اب ظاہر ہے اگر خلیفہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو مسائل تو خراب ہوں گے نا، ظاہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی جو بیوی وہ بھی بیٹی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں پھر سارے۔ تو وہ بیوی صاحبہ آئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، اس نے کہا کہ حضور میرے شوہر نے ایسے ایسے کہہ دیا کہ اگر شامی تک تو نہ نکلی میری سلطنت سے باہر تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ امام اعظم نے فرمایا بیوی بیٹھ جا، ایتھے مسجد آ کے بیٹھ جا۔ امام صاحب نے وہ جگہ تھوڑی سی بنوائی مسجد میں اور بیوی سے کہا کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، بیوی پریشان تھی کہ شام ہونے والی ہے اور امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی، امام صاحب نے فرمایا کہ جاؤ بیوی آپ کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، جا کے اپنے شوہر کو بتا دو مجھے طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ بیوی بڑی پریشان تھی، اس نے کہا حضور سورج غروب ہو چکا ہے، میرے شوہر کی بات پوری ہو چکی ہے اور میں سورج غروب ہونے سے پہلے باہر بھی کوئی نہیں کی اور مجھے طلاق بھی نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا بیوی اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری سلطنت زمین پر تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ مسجد میں اگر بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ آج تو مسجد چودھری صاحب کی ہے نا، سیٹھ صاحب کی ہے، ہاں ایم پی اے صاحب کی ہے۔ اگر مولوی صاحب ایم پی اے صاحب کے خلاف بات کر دینا، ایم پی اے صاحب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یار مولوی صاحب نے فارغ کرو، ساڑھے خلاف کم کر رہا ہے، تو مولوی صاحب فارغ، اس لیے کہ مسجد ایم پی اے صاحب کی ہے، اللہ کے گھر کی نہیں ہے۔ اور یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کے بندو ہم لوگوں نے دین اسلام کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ ہمارے یہ اسلام نہیں ہے جو آپ کو اسلام پڑھایا جا رہا ہے نا ممبروں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، ٹی وی چینل، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کسی اور چیز کا نام ہے۔ میں بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس، وائٹ ہاؤس، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، ہر چیز حضور کی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اگر نبی علیہ السلام جنرل کو پیدا کرتے، حضرت خالد بن ولید مسجد نبی شریف میں تیار ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صدیق اکبر مسجد نبی شریف میں تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز بنا دی مسجد کو چھوڑ کے، وزیر اعظم کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو پورے چینل کے اوپر تماشا بندہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نماز پڑھتے ہوئے اور میں کہ خدا دے بندیا دیہڑی وچ 5 مرتبہ نماز فرض ہے، نہ کہ سال وچ 1 مرتبہ۔ اللہ اللہ،
حضرت صاحب مسجدیں تو ہم نے خود ویران کر دی ہے نا. مسجد نے کس نے ویران کی ہے؟ ہم نے خود ویران کی ہے. میں انگریز کی تحقیق پڑھ رہا تھا, انگریز نے کہا کہ بس 10 15 20 سال ہی ہیں مسلمانوں کے, اس کے بعد ان کی مسجدیں ویران پڑی ہوں گی, تالے لگے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا. کسی مسلمان نے کسی عیسائی سے پوچھا کہ یار تواڈے گرجے گھر ویلے کیوں پیا ہوندے نے, نماز تو کوئی نہیں پڑھتا ہے کہ تو تواڈی آگے. عیسائی نے, اگرچہ عیسائی ایسی نام رہا لیکن گل بڑی سونے کی تھی. عیسائی نے مسلمان تو پوچھا کہ اوئے ساڈے دین نو 2000 سال گزر گئے نے, 2000 سال. تواڈے دین نو کنے سال گزرے نے؟ کہندا جی 1400 سال. عیسائی نے کہا بس 600 سال رہ گئے نے, تواڈے مسجداں بھی ویلیاں پیا ہونگیاں, اب 600 سال دی انتظار کر دو بس. جی میں ساڈے گرجے گھر ویلے پائے نے, تواڈے مسجداں ویلیاں پیا ہونی ہونگیاں. حضرات صاحب یہی تو چیز ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آپ میں سے کچھ لوگ سمجھدار بھی ہیں, کچھ بھی ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے جتنا مرضی چیخ لوں چلا لوں نا, تھوڑی ذات نو کوئی فرق نہیں پینا. مثال کے طور پہ فرق پڑ بھی گیا نا تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے. کر سب اسی کی کر سکتے ہیں. او خدا کے بندو, اگر یہی تقریر میں بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کروں, پنجاب اسمبلی میں کروں, قومی اسمبلی میں کروں, تو ظاہر ہے وہاں پہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ ملک کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کریں؟ کافر نے مسلمان کو مسجد سے بالکل ہٹا لیا, اس نے بازار آباد کروا لیے, سکول آباد کروا لیے. اب جا کے جائیں نا روڈ کے اوپر, صبح جائیں مین روڈ کے اوپر, تو وہاں پہ جناب 20 سے 40 گاڑیاں سکول کے بچوں کی گزرتی ہے. ایک گاڑی بھی مدرسے کی کوئی نہیں گزرتی ہے گی, ایک گاڑی بھی مدرسے کے بچوں کی نہیں گزرتی. 20 گاڑیاں سکول کے بچوں کی گزر کے جا رہی ہوتی ہیں. حضرت صاحب یہ تباہی کس نے پھیری؟ ہم مسلمانوں نے خود پھیری ہے. انگریز کے ڈالر کے اوپر یہ مسلمانوں نے خود پھیری ہے. ابھی آپ ایمان کے ساتھ بتائیں, میرے پاس ایسی درجنوں حدیث پاک ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی یہ مثال ہے کہ مسجد کو ویران کرے گا. ہم لوگ ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسجد تو ہم نے خود ویران کی تھی نا. ماہ رمضان کے اندر یہی جمعہ تھا, ماہ رمضان کا, ہماری عوام صلوات تک بھری ہوتی تھی. اور بھی آسمان سے فرشتے تو نہیں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, یہی محلے کے مسلمان تھے نا. لیکن جو کہ جیسے رمضان گزر گیا ان کی نمازیں بھی گئی, روزے بھی گئے, حج بھی گئے, سب کچھ گیا. آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ شوال کے حوالے سے آخری حدیث سے اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے, 6 روزے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ماہ شوال کے 6 روزے. اس لیے آپ کوشش فرمائیں, جس طرح خوش نصیب لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں, کوشش کریں کہ ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں. اور یہ بڑی فضیلت اس میں آئی ہے نبی علیہ السلام کا صیام الدہری. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 6 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ اس بندے نے پوری زندگی روزے رکھے. اتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے جن دوستوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ کوشش فرمائیں کہ ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ لگاتار ہی رکھیں, پے در پے رکھیں. آپ ایک روزہ رکھ لیں, 4 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیں, ہفتے کے بعد ایک پھر روزہ رکھ لیں, تو پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں. اس لیے کوشش فرمائیں آپ ماہ شوال کے 6 روزے بھی مکمل کریں. ابھی ظاہر میں آپ کو کیا ہی سکتا ہوں, ابھی میرے پاس وہ عمر بن خطاب والا ڈنڈا تو ہے کوئی نہیں کہ میں ہر بندے سے شام سے پوچھوں ہاں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا تو شوال دا. حضرت عمر پاک آپ جا رہے سننا ہے میں ایک نوجوان منڈا بیٹھا سی مسجد اندر, بڑا نیک تے جناب, بڑا صوفی بن کے بیٹھا سی, حالانکہ وہ ہے 2 نمبر سی, پونڈی کردہ سی نوجوان. باہر جا کے بغیرتی کرنی, مسجد آ کے جناب صوفی بن کے بہ جانا لوگوں کو دھوکہ دین واسطے. عمر بن خطاب کو ڈنڈا سی, آپ نے ڈنڈا ٹھوکیا. آپ نے فرمایا خدا دے بندے جڑا کچھ تو باہر بن کے رہنا نا وہی کچھ تو مسجد آ کے بڑھ کے رہا کر. دھوکہ دینا لوگوں کو, مسجد آ کے تو ملا بن جانا, باہر جا کے تو بدماش بن جانا. حضرت صاحب وہی ڈنڈا میرے کو تو ہے نہیں ہون داری گل ہے کہ میں ہر مسلم, اور میں تمہیں صحیح گل دس رہا, اگر ڈنڈا ملے نا مولوی نو, اور مولوی بڑے وزیر اعظم, تو حضرت صاحب کسی کی ضرورت نہیں کہ بندہ نماز چھڑ دے. اے لوگ مولوی نو اس واسطے آڑ ہی کوئی نہیں دیندے کہ خدا دے بندے ہو سانو تو سب تو پہلے نماز پڑھنی پڑنی ہے, اور آئی ہی کم اسی کرنا نہیں چاہتے. سمجھ رہے ہو نا. بلکہ وہ معذرت چاہتا ہوں آپ کا ایک منٹ آپ کے اوپر لے رہا ہوں میں. ایک وزیر اعظم صاحب مولوی صاحب نے ملے, مولوی صاحب نے کہنے لگے سرکار میں نے دسو کہ میں حکومت کی میں چلاواں. مولوی صاحب نے کہا جی تسی انج کرو, کم از کم ایک ضلع کے اندر ایک ڈی ایس پی ایماندار لے کے آؤ. ایک ڈی ایس پی ایماندار ہوئے گا نا پورے ضلع کو کور کر لے گا. انہوں نے کہا اچھا جی. مولوی صاحب اور ساری مثالیں دیں کہ اے بھی کرو, اے بھی کرو, اے بھی کرو. وزیر اعظم چپ کر کے بیٹھا رہا, تو پھر ہسن لگ پیا وزیر اعظم. مولوی صاحب کہتے ہیں سرکار تو میں مشورہ دے رہا, تسی بیٹھ کے ہس رہے ہو.
وزیر اعظم پتہ کی گل کی انہوں نے کہا مولوی صاحب جہے تسی مشورے مینوں دیتے نے اگر میں اس مشورے تے عمل کر لواں پھر ساڈے کھاتے کون پورے کرے گا، پھر میرے کھاتے کون پورے کرے گا؟ وزیر اعظم نے کہا مولوی صاحب تہاڈی مہربانی اگر تسی کہہ رہے ہو کہ جناب ایماندار میں نافذ کر دواں پھر ساڈے بےمانی والے کام کون کرے گا؟ حضرت صاحب قوم مولوی نو لے کے آنا نہیں چاہتی، اس واسطے کہا کہ مولوی آ گیا پھر ہر شے دا حساب دینا پینا، پھر نماز پڑھنی پینی۔ جنرل ضیاء دے دور میں پڑھیا تے ہزار میں ویکھا تو کوئی نہیں، جنرل ضیاء دے دور دے اندر میں سنیا کہ جناب وہ تھوڑا جہا ڈنڈا چکیا سی تے مسیتی بھر گیا سن۔ حضرت صاحب اگر وزیر اعظم چاہے تو لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہر مسلمان تے جرمانہ ہوا، جس مسلمان نماز نہیں پڑھی انہوں 20,000 روپے کا جرمانہ ہونا۔ حضرت صاحب اذان تو پہلے مسیتی بھری ہونی ہے، لیکن ساڑھے حکمران خود نہیں چاہتے کہ مسلمان نماز پڑھن۔ انہوں نے تو کوشش ہے جناب کہ مسلمان مسجداں ویران کر دیں، انہوں نے تو کوشش کہ جناب نوجوان بچے نو لیا کے نوجوان منڈے نال بٹھا دو۔ میں کل جناب یہ سارا میں رات سارا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھا کہ میں کیسے سفر کر کے آیا ہوں، میٹرو بس تک اس ظالم انسان نے نوجوان لڑکے کے ساتھ نوجوان لڑکی بٹھا دی ہے، میٹرو بس تک، جہاں گھر آنے تک ساری بے حیائی، ساری بے حیائی۔ حضرت صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو یہ کام ہے، وہ مسجدیں ہمیں خود آباد کرنی پڑیں گی، اس لیے مہربانی فرمائے یہ نہ سمجھے کہ رمضان گیا تو مسجد بھی گئی، وہ خدا کی بندو یہ نہ سمجھو مسجد اللہ کا گھر موجود ہے۔ اور یاد رکھو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے یہ مسجد کی دیواریں دعا کرتی ہیں، مسجد کی دیواریں یا اللہ جس مسلمان نے مینوں ویران کیتا اس نے گھر میں تباہ و برباد کر دے۔ جو مسلمان نماز چھوڑے گا تو اپنی بربادی کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس لیے مہربانی فرمائے مسجد آباد رکھے جیسے ہم نے آباد رکھی رمضان میں، اور ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔